ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مختلف مقامات پر سوالات اور جوابات کی نشستیں قائم کی۔ تو ایک نشست میں ان سے ایک بچی نے سوال کیا۔ سوال اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا، لیکن مرزا صاحب اس جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ مرزا صاحب نے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے کہا کہ اس بچی نے جو سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے، یہ بچی مظلومہ ہے اور ہم اس بچی سے معافی مانگتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا اس پاکستان کے اندر اور اس دنیا کے اندر صرف یہی ایک لڑکی مظلومہ ہے؟ کیا اور کوئی مظلومہ نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جن پر مظالم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، ان پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو خون کے اندر لت پت کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن مرزا صاحب نے کبھی ایک دن بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جس میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ اے فلسطین کی ماؤں بہنوں، اے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں، ہم سے آپ کی مدد نہ ہو سکی، ہم اپنے آپ پر شرمندہ ہیں، ہم تم سے معذرت کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ کل قیامت والے دن جب حشر ہوگا یا جب آپ ابھی انتقال آپ نے کیا، آپ کی ملاقات ہوگی تو ہماری شکایت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے کہ کسی نے ان کی مدد نہیں کی، دعا بعض لوگوں نے کی، دعائیں کی، آیات کریمہ پڑھائی گئیں، مختلف اقدامات کیے گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے کیوں ایک ویڈیو بھی ان کے حق میں اپلوڈ نہ کی؟ کیا ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا درد ہمارا درد نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر انسان کے جسم کی آنکھ کو درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ان کی تکلیف ہماری تکلیف نہیں ہے؟ کیا ان کا درد ہمارا درد نہیں ہے؟ اس بچی پر تو ڈاکٹر مرزا صاحب نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی اور اس سے معذرت کی، لیکن ان سے معذرت کیوں نہیں کی جا رہی؟ مرزا صاحب ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے حق میں مرزا صاحب آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جبکہ بقول مرزا صاحب کے میری ملین میں میری ویڈیو جاتی ہے، لاکھوں میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگ میری بات مانتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں مرزا صاحب فلسطین کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں؟ کیا مرزا صاحب پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ یا مرزا صاحب ویڈیو اگر اپلوڈ کریں تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اگر مرزا صاحب فلسطین کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو جنہوں نے مرزا صاحب کو یہاں بھیجا ہے، کیا وہ مرزا صاحب سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا وہ مرزا صاحب کے خلاف تو نہیں ہو جائیں گے؟ مرزا صاحب جو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ جن پر ظلم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں، اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ مرزا صاحب کسی وجہ سے خاموش ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو یہاں بھیجا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور مرزا صاحب نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ناراض ہوں۔ اگرچہ یہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیں، کل قیامت والے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کرنے دیں، لیکن یہ ہمارے جو آباء و اجداد پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بھیجا وہ ناراض نہ ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کل قیامت والے دن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ چہرہ دکھائیں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ موڑیں گے، ہم سے ناراض ہوں گے، کیا وہ ناراضگی ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے یا ان آباء و اجداد کی ناراضگی زیادہ نقصان دہ ہے؟ تو خدا را جب کسی ایک کے بارے میں آواز اٹھانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں دوسرے بھی ان کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ اگر آپ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے،
آپ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میرا پیچھے کوئی ابا و اجداد نہیں ہے، تو پھر کرو ویڈیو اپلوڈ فلسطین کے حق میں، جبکہ آپ کی ویڈیو لاکھوں ملین کی تعداد میں جاتی ہے۔ تو پھر فلسطین کے بارے میں بھی آواز اٹھاؤ نا، تاکہ فلسطین والوں کو بھی پتہ لگے کہ پاکستان کے اندر جہلم کے اندر ایک بندہ ہے جو ہمارے حق میں بولنے والا ہے۔ اگر آپ کا یہ اعتراض ہو کہ پاکستان والوں میں سے آواز کیوں نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے آپ یہ اعتراض کریں، اگر پاکستان میں سے پنجاب میں سے کسی نے نہیں اٹھائی تو جہلم میں سے آپ اٹھا دیں، لیکن آپ جہلم سے فلسطین کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فلسطین کے بارے میں آواز اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اب بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔